بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور باسعادت رات وہ رات ہے جس میں حضور نبی مکرم تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء و معراج کرائی گئی۔ اس بابرکت رات کے سفر میں آپ نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء اور فرشتوں کی امامت کرائی، جو اس بات کا دو ٹوک ایک طرح سے اعلان تھا کہ آپ سردار انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ پہلے آسمان پر جب آپ کے لیے دروازہ کھلوایا گیا، آپ تشریف لے گئے، تو اس آسمان میں آپ کی ملاقات انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بالکل اسی شکل و صورت میں دیکھا جس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ان کو پیدا فرمایا۔ آپ نے مشاہدہ کیا کہ جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہوتے تھے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے تھے۔ تو آپ نے جب اس کی وجہ جبریل امین سے پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ دائیں طرف ان کی اولاد کی جنتی ارواح ہیں، تو ان کو دیکھ کر ان کو خوشی و مسرت ہوتی ہے، اور بائیں طرف ان کی اولاد کی وہ ارواح ہیں جو دوزخ میں ہوں گی، تو انہیں دیکھ کر انہیں غم ہوتا، اس لیے روتے تھے۔ جب آپ دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ کی ملاقات دو انبیاء کرام سے ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ دونوں انبیاء ہم عصر تھے، یعنی ایک ہی زمانے میں تھے۔ ان کو یہود نے بڑا ستایا، اذیت دی، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی ایک مذموم سازش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آپ میں اور عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام میں یہ مشابہت تھی کہ یہود مدینہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت آپ کو اذیت دینے کی کوشش کی، نعوذ باللہ آپ کو شہید کرنے کی مذموم کوشش کی، یہاں تک کہ وہ مغلوب ہو گئے۔ جب آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مماثلت یہ ہے کہ جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا، ان کو کنویں میں ڈالا اور پھر جو ہے وہ دوسرے علاقے میں چلے گئے ان کی وجہ سے، اور بالآخر وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائیوں پر ان کو غلبہ عطا کیا اور آخر پر انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح آپ کے خاندان نے، قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ظلم و ستم کیا، آپ کے ساتھیوں پر جو ہے وہ تنگی پیدا کی، آپ کے ساتھ جنگیں کی، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل تو کما قال اخی یوسف علیہ السلام، میں اسی طرح کہتا ہوں جس طرح میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا، اور فرمایا جاؤ تم آزاد ہو۔ جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان قریش کے لوگ جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم ڈھائے تھے، آپ نے بالآخر ان کو معاف کر دیا۔ اور جو چوتھا آسمان ہے، چوتھا آسمان پر آپ کی ملاقات سیدنا ادریس علیہ السلام تھے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام جو ہے کثرت سے درس دیتے تھے، اور پھر وہ اپنی تبلیغ کے لیے انہوں نے مختلف حکمرانوں کو
دعوت حق کے لیے خطوط لکھے تھے۔ یہی طریقہ، یہی مماثلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی کہ آپ نے بھی دعوت و تبلیغ کا جو ہے وہ پرچم بلند کیا اور حکمرانوں کو قبول اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھے، جن میں شہنشاہ ایران ہے، کیسر روم ہے، مصر کا بادشاہ مقوقس ہے، حبشہ کا بادشاہ نشاشی ہے، اور قبائلی حکمرانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لکھے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا دوسرا حصہ انشاءاللہ کل پیش کیا جائے گا۔